السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ خدا کر کے میرے شوہر کی ملازمت میں ترقی ہوئی اور تنخواہ کے اضافے کے ساتھ انہیں کار بھی ملی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دراصل ہم کافی عرصے سے اس ترقی کے منتظر تھے، لیکن اندرون خانہ سازشوں کی وجہ سے یہ مواقع حقداروں کی بجائے قربت داروں کو جلدی سے ملتے تھے۔ اس کام کے حوالے سے میں نے منت مان رکھی تھی کہ میں داتا صاحب کی مزار پر چادر چڑھاؤں گی۔ ایک اتوار کی دوپہر کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ مزار پر پہنچ گئی۔ رش حسب معمول بہت زیادہ تھا۔ ہم نے جا کر مزار پر دعا مانگی اور چادر چڑھائی۔ وہاں سے واپسی کے وقت تک مغرب کی اذان بلند ہو گئی۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کرنی شروع کی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے میری نظر ستون سے ٹیک لگائے ایک خستہ حالت وجود پر پڑی تو میرے ذہن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ انتہائی مانوس چہرہ تھا، لیکن گردش زمانہ نے نقش و نگار کو دھندلا دیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، گندے کپڑے اور ایک پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی اس شخصیت کو میں نے حنا خالہ کے نام سے شناخت کر لیا۔ بچپن میں گاؤں میں وہ ہماری پڑوسن تھی۔ بعد میں شادی اور ملازمتوں کے بعد ہم تمام بہن بھائی شہر میں منتقل ہو گئے۔ والدین کی زندگی تک گاؤں سے رابطہ رہا، خوشی غمی میں شریک ہوتے رہے، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد اور غم روزگار میں مبتلا ہو کر سب کچھ بھول بھال گئے۔ آج تقریباً 20 برس بعد یہ چہرہ نظروں کے سامنے آیا تو یادوں کی پٹاری کھل سی گئی۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور حنا خالہ کہہ کر ان کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک مجھے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ یکایک ان کی آنکھوں میں شناخت کی پرچھائیاں ابھری اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بادلوں کی طرح برسنا شروع ہو گئے تو مجھے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا حلیہ چیخ چیخ کر سارا احوال سنا رہا تھا۔ میں ان کو بمشکل راضی کر کے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے ان کو کھلا پلا کر بخار کی دوائی دینے کے بعد سلا دیا۔ میرے شوہر بھی میرے چچا زاد اور محلے دار ہونے کی وجہ سے حنا خالہ سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی میرے اس اقدام کو سراہا۔ اگلے دن صبح شوہر کو دفتر اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اپنا اور حنا خالہ کا ناشتہ لے کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور پھر ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی وہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ میں کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ میں شادی کے 10 سال بعد بہت منتوں اور مرادوں سے اپنے والدین کی زندگی میں بہار بن کر آئی تو میری پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئی۔ مبارکبادوں، مٹھائیوں اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ غریبوں کو صدقہ و خیرات بھی دیے گئے اور جب میری پہلی سالگرہ آئی تو وہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ یہ تمام باتیں میری والدہ نے میرے بڑے ہونے کے بعد بتائی تھی۔ میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر دیوانہ وار نثار ہوتے رہتے اور میری ہر خواہش بنا کہے پوری کی جاتی۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو میرا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرا دیا گیا۔ ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا تھا۔ میرے ہم جماعت مجھ پر رشک کرتے تھے۔ اپنی خداداد ذہانت کی بنا پر اپنے اساتذہ کی منظور نظر تھی۔ یوں ہر کلاس میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے میں نے اعلیٰ گریڈ سے میٹرک کر لیا اور شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب والدہ کو میری بیاہ کی فکر لگ چکی تھی۔ میرے حسن کی وجہ سے میرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ والدین نے نہایت دیکھ بھال کے بعد ایک نہایت معزز فیملی میں میرا رشتہ طے کر دیا اور BA کرتی ہی مجھے نہایت دھوم دھام سے پیا کے سنگ روانہ کر دیا گیا۔ سسرال میں میرا کھلے دل سے استقبال ہوا کیونکہ میں اس گھر کی پہلی بہو تھی، اس لیے بڑے ارمانوں اور رسموں کے ساتھ مجھے لے جایا گیا اور بڑی بہو کا مقام دیا گیا۔ گھر میں خوشحالی کا دورہ تھا۔ تمام کاموں کے لیے ملازمین تھے، کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ اپنے والدین کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت اور بچوں سے پیار کے ساتھ پیش آتی تھی۔ میرے سسرال والوں نے بھی اچھے اخلاق کی قدر کی اور مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ یوں خوشیوں کے جھولے میں جھولتے ہوئے وقت بنا پنکھ کے تیزی سے اڑتا چلا گیا اور میرے قدموں تلے جنت آ گئی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں عادل اور عامر سے نوازا۔ اگرچہ میرے دل میں بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن پھر بھی میری کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو میں نے خود کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیا اور تن من دھن سے ان کی پرورش میں جت گئی۔ اس عرصے میں میرے ساس سسر اس دنیا سے روانہ ہو چکے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا اور میرے بڑے بیٹے عادل نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا عامر ابھی زیر تعلیم تھا۔ اب میرے دل میں عادل کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس طرح میری بیٹی کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم نے عادل کی شادی اس کی پسند سے اس کی کلاس فیلو سمینہ سے کر دی۔ میرا ارادہ تو اپنی سہیلی کی بیٹی کو بہو بنانے کا تھا، لیکن میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہم نوا تھے۔ ان کے بقول زندگی بچوں نے گزارنی ہے، لہٰذا ان کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے۔
بہت دھوم دھام اور امانوں سے ہم سمینہ کو بیاہ کر لے آئے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ میرے گھر بیٹی آ گئی ہے۔ ابتدائی دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ بہو کے بہت چاؤ چومچلے کیے اور 1 مہینے تک اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ تب تک سمینہ بھی نہایت خوش اخلاقی اور محبت کا مظاہرہ کرتی رہی، لیکن جب عادل نے ڈیوٹی پر جانا شروع کیا تو میں نے بھی بہو کو کھیر میں ہاتھ ڈلوا کے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میرا خیال تھا کہ سمینہ گھر میں میرے ساتھ مل جل کر کام کرے گی تو ایک رونق ہو جائے گی، لیکن وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی۔ شام کو عادل کی آمد پر بن ٹھن کر اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر تھی، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ کچھ امراض کا شکار ہو کر اب کام کاج میں دقت محسوس کرتی تھی۔ میں نے بیٹے سے بات کی اور بہو کو بھی سمجھایا، نتیجہ وہی کہ ان پر کسی بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے سمینہ کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے برآمد ہوتی اور نہایت خاموشی سے صرف اپنا کام نپٹا کر فوراً واپس چلی جاتی۔ انہی دنوں سمینہ کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اب تو اس کا رویہ اور بھی تبدیل ہو گیا۔ تمام وقت وہ اپنے کمرے میں رہتی۔ عادل نے بیوی کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھی، کھانا بھی کمرے میں پہنچاتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر صبر کے سوا کچھ چارہ کار نہ تھا۔ ایک روز بس اچانک ہی ہمارے گھر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر دفتر سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور اسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں دم توڑ گئے۔ جب گھر میں اطلاع پہنچی تو مجھے تو سن کر سکتہ ہو گیا۔ اہل محلہ اور رشتہ داروں سے گھر بھر گیا۔ سب نے مل جل کر انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ دنوں نہیں بلکہ مہینوں تک صدمے نے میرے حواس گم رکھے، لیکن ہر زخم کا مرہم ہے۔ عدت کے بعد جب میں گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو گھر کے طور طریقے ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ سمینہ ہر چیز پر قابض ہو چکی تھی۔ عادل بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کی کانوں سے سنتا تھا۔ عامر ان حالات سے بہت پریشان تھا، لیکن مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے خاموش رہتا۔ وہ بھی زیر تعلیم تھا، لہذا شوہر کے انتقال کے بعد عادل پر گھریلو اخراجات کا بھی بوجھ بڑھ گیا۔ اب تو اس کا مزاج ہر وقت سوا نیزے پر رہتا اور اسے بات کرنے کے لیے بھی ہمت جتانی پڑتی۔ سمینہ کو اس کی والدہ بچے کی پیدائش کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں تو عادل کا بھی زیادہ تر وقت وہیں گزرنے لگا۔ بچے کی پیدائش پر میں نے تمام گلے شکوے بھلا کر بہو کو دیکھنے میکے گئی، جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں نے وہاں دوبارہ جانے سے توبہ کر لی۔ عادل کبھی کبھار کھڑے کھڑے 2 گھڑی کے لیے گھر آتا، پھر اس نے ایک دن نہایت سپاٹ لہجے میں مجھے بتایا کہ اسے دبئی میں ملازمت مل گئی ہے اور وہ بیوی اور بچے کے ہمراہ 1 ہفتے بعد وہاں جا رہا ہے۔ میں تو یہ سن کر شوق ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، لیکن وہ جھوٹی تسلی اور دلاسے دے کر بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ عامر کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال تھے۔ ہم نے گھر کا ایک پورشن کرائے پر لگا دیا اور باقی جمع پونجی لگا کر اپنے اخراجات پورے کرتے رہے۔ عادل کبھی کبھار دبئی سے فون کر لیتا، بعد میں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ان گزرے برسوں میں میرے ماں باپ بھی ابری سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے اب میں بہت تنہائی محسوس کرتی تھی۔ آخر خدا کر کے عامر کی تعلیم مکمل ہوئی اور اسے فوراً ہی ایک بہت اچھی فرم میں ملازمت بھی مل گئی۔ یوں ہماری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ اب عامر دن بھر ڈیوٹی پر ہوتا اور میں گھر میں اکیلی پھرتی۔ وہ بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، اس لیے میرے اصرار پر وہ مان گیا۔ عامر نے مجھے مکمل اختیار دیا کہ میں اپنی پسند کی بہو منتخب کروں۔ غیروں کو تو میں پہلے ہی آزما چکی تھی، اس لیے میں نے اس دفعہ اپنے رشتہ داروں میں شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ مثال مشہور ہے کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ اب قرہ فعال میرے شوہر کی بھتیجی مہک کے نام نکلا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے ایک سادہ سی تقریب میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر 2 ماہ بعد ہونے والی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی اور 2 ماہ اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک خوبصورت شام کو مہک دلہن بن کر ہمارے سونے گھر میں آ گئی۔ عادل نے چھٹی نہ ملنے کا عذر پیش کر کے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی۔ کافی دنوں تک دعوتوں میں گھومنے پھرنے کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر اپنی آفس کی چھٹی ختم ہونے کے بعد عامر ایک صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا، تب مہک بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے ہمراہ جانے لگی۔ تو مجھے بہت حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات شادی سے پہلے طے ہو چکی تھی کہ وہ ملازمت کو خیرآباد کہہ دے گی۔ عامر نے بتایا کہ ایک ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے مہک فوری طور پر اپنی جاب سے استعفیٰ نہیں دے سکتی، لیکن اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور ہنستے مسکراتے مجھے خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اب پھر میں تھی اور میری تنہائی اور تمام گھر کی ذمہ داری۔ اب تک زندگی تلخیاں پریشانیاں مجھے شوگر اور بلڈ پریشر کا تحفہ دیا تھا۔ میں دوائیاں کھا کر چکراتے سر کے ساتھ گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی۔ اس دوران میں عامر سے بھی جب مہک کے آفس کی بات کرتی تو ادھر ادھر کی باتوں میں مجھے ٹال دیتا، اور جب بہو سے بات کی تو اس نے نہایت صدمری سے جواب دیا کہ ایک بندے کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اس سے وہ عامر کی مدد کے لیے ملازمت کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں۔
مجھے یہ بھی جتا دیا کہ میری بیماری اور علاج کا بوجھ بھی بیٹے اور بہو دونوں نے مل کر ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے صبر، شکر اور زبان بندی کو اپنا تیرا بنا لیا۔ اسی دوران مہک امید سے ہو گئی، لیکن اس نے اپنی جاب جاری رکھی۔ اب رفتہ رفتہ طبیعت کی خرابی اور ملازمت کی مصروفیت نے مہک کی زبان میں تلخی اور کڑواہٹ پڑنا شروع کر دی۔ معمولی سی بات اور ناگواری پر وہ مجھے زبان کی تیروں پر زخمی کر دیتی۔ عامر بھی یہ سب کچھ دیکھتا، لیکن شاید مہک کی صحت کے مد نظر خاموش رہتا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا اور ایک گول مٹول پیاری سی گڑیا مریم ہمارے گھر کی رونق بڑھا گئی۔ یہ ننھی جان مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں نے اس موقع پر اپنی ہمت پڑھ کر مہک کا ساتھ دیا اور اس پر مہک کافی شکر گزار بھی ہوئی۔ 3 ماہ بعد مہک نے میری توقع کے برخلاف دوبارہ آفس جوائن کر لیا اور یوں ننھی گڑیا میری ذمہ داری بن گئی۔ اب سارا دن اس کے فیڈر، نیپی، سلانے اور بہلانے میں نکل جاتا۔ یہ ذمہ داری میری طاقت اور طبیعت سے زیادہ تھی، لیکن عامر اپنی اولاد کو کسی غیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے میری مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی۔ صبح کے وقت آ کر گھر کے تمام کام نپٹا کر چلی جاتی، باقی سارا دن میں تنہا بچی کی دیکھ بھال کرتی۔ مگر میری صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی اور میں بمشکل یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ایک روز ملازمہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی، اس لیے میری شوگر زیادہ لو ہو گئی تھی، اس لیے مجھے چکر آ رہے تھے۔ مریم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ چڑچڑی ہو کر مسلسل رو رہی تھی۔ اسے گود میں لیا اور کچن میں جا کر اس کا فیڈر بنا رہی تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں سنبھلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچی کے ساتھ گر گئی۔ وہ گرنے کی وجہ سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اسی وقت اتفاق سے مہک کی آمد ہو گئی۔ اس کے پاس داخلی دروازے کی چابی موجود تھی۔ بچی کو زمین پر گرے ہوئے روتا دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو کر بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ میری تمام خدمات کو بھلا دیا تھا اور میری لاپرواہی اور غیر ذمہ داری پر مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ پر اپنا سارا غصہ نکال کر مریم کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ غم و غصے نے میرے دل پر ایسا غلبہ پایا کہ میں اسی حالت میں گھر سے نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے میرا ساتھ نہیں دے گا۔ سامنے مجھے ایک رکشہ نظر آیا، اس میں بیٹھ کر داتا دربار چلی گئی۔ اب میں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمام رشتوں کو آزما لیا، اب مجھ میں مزید برداشت کی ہمت نہیں، تم مجھے وہیں چھوڑ آؤ۔ جب حنا خالہ نے اپنی داستان ختم کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے میں المیہ ہے، والدین جو تمام عمر اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک ماں اکیلی 10 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن وہی 10 بچے مل کر اپنی ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ وہ میری والدہ کی جگہ پر ہیں اور میں ان کو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ میرے شوہر نے بھی ان کو بہت سمجھایا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد ہم انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ حنا خالہ کے آنے سے گھر میں برکت ہو گئی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے میری بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لی۔ میں ان کو گھر پر چھوڑ کر بے فکری سے کہیں بھی چلی جاتی۔ انہوں نے مجھے صرف زبان سے بیٹی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں نے حنا خالہ سے ان کے گھر کا پتہ لے کر ان کے بیٹے عامر اور بہو مہک کو حنا خالہ کو اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع بھی دی۔ ان دونوں نے گھر آ کر خالہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ خالہ نے ممتا سے مجبور ہو کر بیٹی اور بہو کو معاف تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ میرے پاس ہی رہی۔ ان کا اور میرے ساتھ 10 سال تک رہا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں دوسری مرتبہ اپنی والدہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ پلٹ جائے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ان کی آنکھوں کا تارا، جسے انہوں نے زندگی بھر دنیا کی ہر خوشی دی اور اپنی زندگی کے آخری دور میں لاوارث ہو کر ایک مزار پر پڑی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین، اور ایسی اولادوں کو بھی ہدایت بخشے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔